مہینوں کا سردار ہے، سید الشہور ہے، اس کا احترام کیسے؟ اس کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ دکھتا ہی نہیں، اس کے لیے کیسے کھڑے ہوں گے؟ اس کا کوئی ہاتھ ہے جو ہاتھ چومے؟ اس کو جو نذرانہ دینا ہے؟ تو ہر ایک کی تعظیم جدا جدا ہے۔ جو انسانوں میں سید ہے، کھڑے ہوں گے، ہاتھ چومیں گے، نظر دیں گے، یہ کریں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، یہ تعظیم ہے نا؟ صحیح ہے۔ لیکن سید الشہور آ رہا ہے تو اس کے ہاتھ ہی نہیں کہ ہاتھ چومیں، اس کی تعظیم کیا ہے؟ اس کا احترام کیا ہے؟ تو اس کا احترام یہ ہے کہ اس کا خیال کرتے ہوئے آدمی گناہ ترک کر دے، یہ اس کا احترام ہے۔ اگر سید کا احترام نہ کرو تو لا علاج بیماری ہے، امام المتکلمین حدیث لکھ رہے ہیں ادھر۔ اور اگر سید الشہور کا احترام نہ کرو تو سیدھا ایمان ہی خطرے میں ہے۔ لوگ یہ سن کر کے نعرے لگاتے ہیں کہ رمضان شریف میں ایک نیکی کا 70 ملتا ہے، میں نے کہا مبارک ہو، لیکن دوسرا رخ بھی تو دیکھو۔ رمضان شریف کچھ لوگوں کو جنتی بنانے آ رہا ہے تو کچھ کو جہنمی بنانے بھی آ رہا ہے۔ جیسے قرآن کی شان ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں سکے کے، ماں باپ جنت بھی ہے، ماں باپ جہنم بھی ہے، خدمت کر لو تو جنت ہے، ناراض کرو تو جہنم ہے۔ اسی طریقے سے رمضان شریف میں جہاں ایک نیکی کا 70 ملتا ہے، 70 گنا، 70 درجہ ثواب زیادہ، وہیں رمضان شریف میں ایک گناہ کرو گے تو 70 گناہ لکھے جائیں۔ یہ طرف رخ نہیں۔ اور دنوں کے اندر اگر کسی لڑکی کو پاپ کی نظر سے دیکھا تو ایک بار مجرم ہے، رمضان شریف میں دیکھا تو 70 بار مجرم ہے۔ موبائل کے اندر گیم کھیلا اور دنوں میں ایک بار مجرم ہے، رمضان شریف میں کھیلا 70 بار مجرم ہے۔ کسی کو ایک بار گالی دی اور دنوں میں ایک بار کا مجرم ہے، رمضان شریف میں گالی دی 70 بار کا مجرم ہے۔ معاذ اللہ، العیاذ باللہ، رمضان شریف کے علاوہ ایک مرتبہ داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکوائی، ایک بار کا مجرم ہے۔ رمضان شریف میں داڑھی منڈا کر کے پھینکوائی، 70 بار کا مجرم ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا یہ عذاب کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ کسی کے اندر طاقت ہے، کسی کے اندر قوت ہے، کسی کے اندر ہمت ہے۔ سید الشہور آ رہا ہے، سید الشہور آ رہا ہے، نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک تو ایسا مہینہ ہے، وہ تو جنتی بنانے کے لیے آ رہا ہے، لیکن کوئی اس کی قدر نہ کرے، کوئی اس کا احترام نہ کرے، کوئی اس کی تعظیم نہ کرے، اسی طریقے سے بغیر روزے کے پھرتا رہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں میری قوم کے جوان ہیں اور اس کے بعد انٹرنیٹ پر جو ہے اللہ اکبر ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر میں لوگ سن رہے ہیں، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں اجمیر محلہ میں ماحول کیا ہے، لیکن اکثر دیکھا جا رہا ہے نوجوانوں کی تعداد روزے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مولانا بھوک ہم برداشت کر سکتے ہیں، بھوک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پیاس بھی ہم برداشت کر سکتے ہیں، پیاس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ لوگ 14 گھنٹے بھوکے رہنے کی بات کرتے ہیں، ہم 16 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں، 18 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں، پانی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا ہے نا حضرت، ذرا ہمیں حقے کی عادت ہے، اس لیے ہم حقے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہمیں سگریٹ کی عادت ہے، ہم سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہمیں گٹکے کی عادت ہے، ہم گٹکے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مولانا صرف کھانا پینا چھوڑنا ہوتا تو ہم کب کا روزہ رکھ لیتے، لیکن گٹکے کے بغیر گزارا نہیں، سگریٹ کے بغیر گزارا نہیں، حقے کے بغیر گزارا نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون جوان یہ جواب دے رہا ہے جو مسلمانوں کے جلسے میں نعرہ لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ یہ نعرہ لگانے والا کہہ رہا ہے گٹکا برداشت نہیں ہوتا چھوڑنا، اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ نبی کی محبت میں جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ جو قوم نبی یہ رحمت کی محبت میں چند گھنٹوں کے لیے گٹکا نہ چھوڑ سکے، چند گھنٹوں کے لیے تمباکو اور سگریٹ نہ چھوڑ سکے، چند گھنٹوں کے لیے حقہ نہ چھوڑ سکے، وہ قوم نبی کی محبت میں جان قربان کرے گی، وہ قوم نبی کی محبت میں جان دے گی۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے عشق رسول کی باتیں تو کی ہے، ہم نے محبت رسول کی باتیں تو کی ہے، چھپ چھپ کر کھانے والوں، گھروں کے اندر بیٹھ بیٹھ کر
छुप छुप कर खाने वालों, तुम सबसे छुप सकते हो क्या? रब से भी छुप सकते हो? नहीं नहीं। रोजा न रखने वालों सुन लो, अल्लाह के रसूल गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शबे मेराज मैंने देखा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जबड़ों को आग की कैंची से काटा जा रहा है, जबड़े आग की कैंची से काटे जा रहे हैं और वो चिल्ला रहे हैं, वो चीख रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो रमजानुल मुबारक में रोजा नहीं रखते थे या रोजा वक्त से पहले इफ्तार कर लेते थे। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ चंद घंटे भूखे रहना है और फिर एक बात आपको बताऊं, रोजा रखने से होगा क्या? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, यानी रोजे की वजह से कोई बीमार नहीं होता, रोजे की वजह से सेहत मिलती है, रोजे की वजह से शिफा मिलती है, और शिफा तो अपनी जगह, सेहत तो अपनी जगह। अल्लाह अकबर। हज करो तो नेकी मिले, सदका दो तो नेकी मिले, ज़कात दो तो नेकी मिले, नमाज पढ़ो तो नेकी मिले, हज उम्रा करो तो नेकी मिले, लेकिन अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूं। जो इबादत करोगे तो नेकी मिलेगी, रोजा रखोगे तो नेकी देने वाला मिलेगा, खुदाए कहार और जब्बार मिलेगा, रहमान और रहीम मिलेगा, यानी खुदा का दीदार नसीब होगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम सच्चे नबी फरमाते हैं जब रमजान शरीफ की पहली रात आती है, ऐ मेरी कौम के जवानों, नेकियों का मौसम बहार आ रहा है, हमें कोई जन्नती बनाने के लिए आ रहा है, हमें कोई मग़फ़िरत की बशारत सुनाने के लिए आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। एक बार सुभान अल्लाह कहोगे तो 70 सुभान अल्लाह, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो 70 दुरूद, नफिल पढ़ोगे तो फर्ज का सवाब, फर्ज पढ़ोगे तो 70 फराइज का सवाब। सुभान अल्लाह, क्या मौसम होगा। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं रमजानुल मुबारक की जब पहली रात आती है, यानी जैसे चांद तुलू होता है, तो मैसरा नामी हवा जन्नत से चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। और साहिबे तरगीब तरहीब लिखते हैं, मफ़हूम में अर्ज़ कर रहा हूं, वो मैसरा नामी हवा चलती है, उस जन्नत के दरख्तों से और पत्तों से तो इतनी खूबसूरत आवाज निकलती है कि जन्नत की हूरें कहती है, ऐ हजरते रिजवान, ये जन्नत के दारोगा हैं, कहते हैं हजरते रिजवान, वो कहते हैं लब्बैक। कहा कि ये इतनी खूबसूरत आवाज कहां से आ रही है? तो कहा तुम्हें नहीं मालूम, दुनिया में रमजानुल मुबारक आ गया, ये उसी की शहनाई बज रही है। रमजानुल मुबारक आ गया, ये उसी की शहनाई बज रही है। मुसलमान अब रोजा रखेंगे, ईमान वाले रोजा रखेंगे, कुर्बान, तो वो जन्नत की हूरें कहती हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें उन्हीं के निकाह में देना, अल्लाह हमें उन्हीं के निकाह में देना। आका फरमाते हैं जब ठंडी हवा चलती है तो रमजानुल मुबारक की पहली रात में अल्लाह अपने बंदों को रहमत की निगाह से देखता है।